تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ عزیزان من، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مردے کی کھوپڑی نظر آئی۔ اس کھوپڑی کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ سے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا کر دے، یعنی بولنے کی صلاحیت، تاکہ یہ کھوپڑی اپنے گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنائے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ عزیزان من، ساتھیوں کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی۔ پروردگار نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا کر دی۔ قوت گویائی ملنے کے بعد وہ کھوپڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب اور کہنے لگی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کہ کیا پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی سے پوچھا کہ اس زمین میں کون سی بڑی شخصیت رہتی تھی؟ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں ہی اس زمین کا بادشاہ تھا، میں وہ بادشاہ تھا اے روح اللہ جو 1000 سال تک زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولاد ہوئی، میں نے 1000 شہر فتح کی اور 1000 لشکروں کو شکست دی اور 1000 بادشاہوں کا قتل بھی کیا۔ میں وہ بادشاہ تھا جو روزانہ کی بنیاد پر فقیروں اور محتاجوں کو 1000 دینار دیا کرتا تھا، میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کے تن ڈھانپا کرتا تھا، تمام مخلوق مجھ سے خوش تھی۔ اے روح اللہ، جب تک میں بادشاہ رہا کوئی غم میرے قریب نہ آ سکا، کوئی انسان میرا مقابلہ نہ کر سکا، نہ ہی مال و دولت میں، نہ عزت میں اور نہ ہی حسن و جمال میں۔ لیکن مجھ میں ایک بہت بڑی خرابی تھی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، میں اللہ کی نہیں مانتا تھا، میں اپنے آباء و اجداد کی طرح بت پرستی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، لیکن میں نے ان کا بھی انکار کیا اور اپنی دھن میں مگن رہا۔ پھر ایک روز وقت کا دھارا بدلا اور مجھے موت نے للکارا۔ اس وقت مجھے یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ صرف زہد و تقوی ہی اصل دولت ہے، حرص و ہوس میں صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی سب سے بڑی عزت ہے۔ عزیزان من، اسی طرح کا ایک اور عبرتناک واقعہ تاریخ اسلام میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ ہم لوگ ایک قبرستان میں گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور کہا کہ تم اپنی خبر بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ سعید کہتے ہیں کہ ہم نے وعلیکم السلام کی آواز سنی اور جواب دینے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے امیر المؤمنین، آپ ہی ہم کو خبر دیں کہ ہمارے بعد کیا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور سے سنو، اور عزیزان من، اب جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گفتگو کی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی، اور یہی شاید اس دنیا کی حقیقت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بیویوں نے شادی کر لی، تمہارے مال بڑھ گئے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئے، اور جس گھروں کو تم نے بڑی محنت سے بنایا تھا، سنوارا تھا، ان گھروں پر تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ عزیزان من، یہ سن کر ایک مردے نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کفن بھی پارا پارا ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے، ہمارے جو ہڈیاں ہیں، کھالیں ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہمارے آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پی بہ رہی ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی آگے بھیجا تھا وہی پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہم نے اس میں نقصان اٹھایا، اور اب ہم تو اپنے ہی اعمال کے رحم و کرم پر ہیں۔ عزیزان من، بس یہی حقیقت ہے ہماری۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ کون اس دنیا میں بادشاہ تھا اور کون فقیر، کون اس دنیا میں امیر تھا اور کون غریب، کون اس دنیا میں بڑے بڑے بزنس سیٹ کر کے گیا اور کون چھوٹی سی دکان چلاتا رہا، کون عالی شان محلوں میں رہا اور کون جھوپڑی میں رہا۔ سوال یہ ہے کہ کس نے خدا کو مانا اور کس نے خدا کی مانی۔ سوال یہ ہے کہ کس نے حق کو پہچانا اور کس نے باطل کو للکارا۔ سوال یہ ہے کہ کس نے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کس نے آگے کیا بھیجا اور آگے کیا نہیں بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ کس نے اپنے بنانے کا، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھا، اپنے مقصد کو پایا اور کس نے نہیں پایا۔ اور سب سے اہم اور بڑا سوال یہ ہے کہ کون صرف اسلام لایا اور کون اسلام لانے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لایا۔